خوش آمدید کہتے ہیں تمامی ناظرین کو. سیگمنٹ ہے ہمارا خاص مہمان کا، اور آج جس مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جناب، آپ امریکہ سے یہاں پر تشریف لائیں. میں تو کہوں گا امت مسلمہ کا ایک ایسا سرمایہ. آپ پاکستان آتے ہیں، جامعہ بنوریہ عالمیہ سے اپنی علم کی پیاس کو بجھاتے ہیں، یہاں سے تخصص کرتے ہیں، اور اس کے بعد دین کے لیے لگا یہ کہ اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دیا ہو. جس طرح آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اس کا تعلق دین کے ساتھ تھا. آپ نے ایک طرف مفتی بھی ہیں، دوسری جانب شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں، اور امریکہ کے اندر نیو یارک میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. آپ وہاں پہ لوگوں کو دین اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے کیا احکامات ہیں، ان تمام چیزوں سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. اچھا، ایک جانب اسلامی معاشرہ کا یہ جو سارا کام ہے، بڑا کام ہے، یہ جاری ہے. دوسری طرف اگر آپ آ کر دیکھیں تو فلاحی حوالے سے بھی بڑی آپ کی خدمات ہیں. چلڈرن آف ایڈمز کے نام سے ایک پوری آرگنائزیشن آپ کی کام کر رہی ہے، جو کہ دنیا کے 9 ممالک میں اس وقت خدمات انجام دے رہی ہے. آپ کا پاکستان آنا بھی اسی سلسلے میں ہوا ہے، اور کیا پروجیکٹ پاکستان کے لیے لے کر آئیں وہ ہم آپ ہی سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے جناب محمد مفتی فرحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت احسان. اللہ پاک نے اس دفعہ براہ راست ملاقات کروا دی. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بنوریہ میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، گو کہ بنوریہ آپ کا گھر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت کرم. بہت شکریہ. اور جس محبت سے ساتھیوں نے ویلکم کیا، یہاں پر آیا اور ان تمام چیزوں کو دیکھا، بہت خوش ہوئی. اللہ پاک اس کے اندر اور برکت نصیب فرمائے. اور مفتی صاحب کی ایک جو خواہش تھی، ایک ڈریم تھا، ایک ویژن تھی، اللہ پاک اس کو پورا فرمائے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین آمین. ویسے آپ نے مفتی صاحب کے ویژن کی بات کی، اور وہ بہت بڑا ویژن تھا جو آج بنوریہ کو دیکھ کر نظر آتا ہے. تو کس اسپیڈ سے دیکھ رہے ہیں اس وقت بنوریہ کو اس ویژن پہ آگے بڑھتے ہوئے؟ سبحان اللہ. وہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 ایسے لفظ ہیں جو اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، جو 2 نام ہیں. اس میں فرمایا کہ ایک ہے الحارث والحمام. یہ 2 ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو علماء نے فرمایا کہ حارث مطلب وہ کہ جو زمین کو زرخیز کرے، کسی چیز کو کھودے، پھر اس کے اندر جو ہے نا کسی بیج کو بوئے، پھر اس کے اوپر محنت کرے. اور حمام اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس سیڈ کو، اس پودے کی حفاظت کر کر اسے لوگوں کو پھل پہنچائے. تو اللہ پاک نے مفتی صاحب کی محنتوں سے جو پھل لگایا، اللہ پاک اب ان کی نسلوں سے اس کو ایسے حمام، ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ وہ اس پھل کو، اس پودے کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اعتبار سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ابھی شرکت ہوئی ایک مجلس کے اندر، وہی جو باہر کے طلباء ہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ چھٹیوں کا قریب وقت ہے رمضان المبارک کے اعتبار سے، اور پھر بھی ماشاءاللہ مدرسہ فل جاری ہے، تعلیم جاری ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سال بھر ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی بات اس جگہ پر ہمیشہ جاری ہی رہتی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے اسٹوڈنٹس کا ذکر کر دیا کہ طلبہ ہیں، اور ابھی ان کو یہ بھی ہوگا رمضان آ رہا ہے، اب تک اپنے گھر جائیں گے. آپ بھی ایک وقت میں اسی جامعہ کے طالب علم تھے، تو وہ جو سفر تھا، اور یہ اچھا میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایک طرف یہاں آنا، مفتی بننا، اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنا، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ، تو کہیں تو کچھ اور بھی پڑھ لیتے فرحان بھائی. ساری چیزیں تو کچھ اس کا ذرا سا ایک احوال بتائیں نا ہمیں. وہ انگلش میں بھی مقولہ ہے کہ انسان ایسے کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے کہ اس کے لیے پھر آپ کو الارم لگا کے اٹھنا نہ پڑے. ہاں کیا بات ہے. تو انسان ایسے شوق کو یا ایسی چیز کو اپنائے کہ اس کا پیشن بن جائے. بالکل. تو یہ ہمارے اساتذہ کی محنت تھی، ان کا توجہ تھی، ان کی دعائیں تھیں کہ، اور ہمارے والدین کی دعائیں تھیں اور ان کی محنتیں تھیں کہ علم اور اس لائن کے اوپر اللہ نے ایسی طلب نصیب فرمائی، ایک تعلق نصیب فرمایا کہ پھر دل چاہا کہ اسی لائن سے امت کی خدمت کرنی ہے. اور یہ نہیں کہ دنیاوی لائن کی خدمت کوئی بری ہے، اچھی نہیں ہے. ہر طبقے میں لوگ امت کی جو ہے نا فکر کریں اور کام بھی کریں، لیکن بعض مختص ایسے لوگ بھی چاہیے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا دینی اعتبار سے امت کی خدمت ہو. تو اسی لیے آپ نے کہا کہ اب یہ سارے کام جو ہے وہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے چاہیے. بالکل بالکل. اور عجیب بات یہ ہے عثمان بھائی کہ اکثر اوقات میں یو ایس میں بھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا مسکنسیپشن ہے کہ یہ ہمارا دنیا کی محنت ہے، یہ ہماری دین کی محنت ہے. ایمان والے کی دنیا کی محنت بھی اس کا دین ہے. بے شک. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری تجارت تمہارا دین ہے، تمہارے گھر والوں کے ساتھ تمہارا معاملہ دین ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ تمہارا معاملہ دین ہے. تو ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے دین اور دنیا میں
کوئی ڈیفرینشیشن نہیں ہے، ہمارا سب دین ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص ایک مخصوص اسپیشلائزیشن صرف دینی اسباق کے سبجیکٹس کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا پوری زندگی دین اسلام ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلمان بننا پڑے گا. وہ بنیں گے تو ہر چیز دین کے مطابق ہو جائے گی، اور وہی دنیا اور آخرت پہ کامیابی کا ذریعہ ہے. فرحان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ امریکہ ہوتے ہیں، اور ایک پاکستان میں تو چلے ماحول علیحدہ ہے، اسلامک کنٹری ہے، ہر طرف آپ کو مسلمان ہی الحمدللہ ملیں گے، کیونکہ ساری آبادی تقریباً ہماری تو مسلمانوں پر ہے. جب آپ امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ساری خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ایک عالم کے لیے امریکہ جیسے ملک کے اندر جو ایک سیکولر کنٹری ہے اور اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یقیناً کوئی ہرڈل، کوئی پریشانی کھڑی ہوتی ہوگی. تو ایک عالم کے لیے کیا چیلنجز ہوتے ہیں وہاں پہ دین کا کام کرنے کے لیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس میں مختصر سا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں دین کے علوم عطا کیے، قرآن و سنت، وہ صرف ایک مخصوص زمانے کے لیے کافی نہیں تھے، لیکن وہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل اور اشخاص اور لوگ تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام ایسے زمانے میں آئے کہ جو اس وقت لوگ امی تھے، نہ پڑھتے، ان پڑھ تھے، جاننے والے نہیں تھے، اور اس وقت بہت انٹلیکچوئل اور بہت سے ایسے فلاسفرز بھی موجود تھے، لیکن اسلام ایک کمپلیٹ وے آف لائف آئی، ایک زندگی مستقل آئی. اور ابھی بھی اگر علماء اس چیز کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی کو گزاریں تو وہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے اللہ پاک نے دی ہے. ٹھیک ہے، مسائل آتے ہیں، چیزیں ضرور آتی ہیں، لیکن علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام، اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں کے ذہن کو ایسے بنائیں کہ جو دین اور دین والوں کی امپورٹنس ان کے ذہنوں پہ آئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی، اللہ معاف فرمائے، کسی کی برائی نہیں، لیکن اکثر مسلمان علاقوں کے اندر دینی نسبت یا دین والوں کی نسبت کو تھوڑا سا حقیر سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص انٹلیکچوئل نہیں ہے، فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے ایسے معاملات میں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے ممالک جہاں پر مے بی اسلام بنیاد نہیں ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے، لیکن ان کے پاس انڈیویجول لوگوں کی رسپیکٹ ہے. ہر شخص کے پرسنل یا فزیکل ایٹائرس کے اعتبار سے یا پرسنل اپیرنس کے اعتبار سے وہ کسی کو جج نہیں کریں گے. ہوتے ہیں برے لوگ ہر جگہ پر، انہیں میں کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ پرفیکٹ ہے اور وہاں پہ یوٹوپیا ہے اور وہاں پہ کوئی برا شخص نہیں ہے. ہوں گے ضرور ججمنٹل لوگ بھی، لیکن اکثر لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو آپ کی ظاہری قطع اور جو ہے نا فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے آپ کو جج نہیں کریں گے. تو اس اعتبار سے الحمدللہ علماء کو، دینی خدمت کرنے والوں کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ بھئی آپ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر لوگوں کی جو ہے نا بالکل جو ہے نا محنت کریں، جتنا دین کی کوشش کریں، اور الحمدللہ اس کے اندر فل اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں. اچھا، آپ کے ساتھ ویسے کبھی کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہوئی کہ کسی نے آ کے سوال ہی کر لیا ہو کہ بھائی یہ کیا حال بنا کے گھوم رہے ہو؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جب بہت سے لوگ ایکسٹریم وہ ریسسٹ قسم کا ہوتا ہے نا، جو ریسسٹ قسم کے ہوتے ہیں، تعصب رکھنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ، بعض افراد، ہر جگہ پہ برے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ گو بیک ٹو یور کنٹری. ایون دو یو ایس کے اندر تو ایوری ون از این امیگرینٹ، ریڈ انڈینس کے علاوہ تو سارے کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں. تو میں ان کو اکثر کہتا تھا کہ ڈپورٹ می بیک ٹو بروکلن. وہ بروکلن ایک علاقہ ہے نیو یارک کا جہاں پہ میری بچپن گزرا، میری زندگی گزری. تو مطلب یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو خود اتنا مضبوط رکھنا پڑے گا کہ آپ کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس اینڈ آئیڈینٹی کریٹ کرنا ضروری ہے. اور میرے خیال میں جب انسان کے اندر اس چیز کا کانفیڈنس ہوگا، ایک آئیڈینٹی کرائسس سے انسان بچا ہوا ہوگا، تو پھر بہت سی ایسی چیزوں کو انسان بچ سکتا ہے، پھر اچھے طریقے سے جواب بھی دے سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فرحان بھائی، اچھا ایک آپ نے جو ایک مجموعی بات ابھی، کیونکہ ہمارا ٹاپک تقریباً چل رہا ہے وہ اسلام کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو بات ابھی بھی آپ نے کہی نا کہ تھوڑا سا اگر ایک عالم ہے تو اس کو اس طرح کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ جتنا پڑھ کے آیا ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی سمجھ لے تو اس کے علم کے آگے اس کو پتہ چلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل تھوڑا سا کھنچاؤ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن دین کے ساتھ وہ رغبت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا چیز ہے جس نے ایک اتنی بڑی ضرب دے دی ہے کہ ہم اپنی اساس سے ذرا کھنچتی چلی جا رہی ہے، اسپیشلی نئی نسل ہماری؟ اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں یہ چاہتی آتی ہے، اور آف کورس اس میں یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہوگا کہ اکثر اوقات کوئی آپ معاملہ یا کوئی عمل یا کوئی ایکشن دیکھتے ہیں، کوئی بھی واقعہ دیکھتے ہیں، اس واقعے کے پیچھے ایک تمام پالیسی ہوتی ہے جو اس واقعے کو، حادثے کو کرواتی ہے. بالکل.
اور اس پالیسی سے پیچھے ایک نیریٹو ذہنیت بنائی جاتی ہے، اور عرصے دراز سے ایک خاص ذہنیت بنائی گئی ہے اور بنائی جا رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کا رائٹ اور صحیح نیریٹو لوگوں کے ذہنوں میں کریٹ کریں۔ کیونکہ اس وقت ہمارے اپنے اعمال نے وہ نیریٹوز کو اس لیے کریٹ کر دیا ہے کہ خاص وعدہ قطع والا شخص نظر آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امریکہ کے اندر ہمارا پریزیڈنٹ ایک افریقن امریکن رہ چکا ہے، پرسن آف کلر۔ ہمارے پاس سرجن جنرل جو انٹائر میڈیسن کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک افریقن امریکن رہ چکا ہے، سپریم کورٹ کے جج افریقن امریکن رہ چکے ہیں، یعنی ایک خاص کلر آف سکن کے اعتبار سے۔ لیکن ابھی بھی اکثر لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ اگر وہ اس کلر کی شخصیت کو یا اس بیک گراؤنڈ کے شخص کو دیکھیں گے تو وہ ڈر جائیں گے کہ یار یہ کوئی شخص ہمیں کوئی چوری نہ کر لے یا نقصان نہ پہنچا لے۔ کیونکہ ایک نیریٹو عرصے دراز سے لوگوں کی ذہنیت کے اندر بنا دیا گیا ہے، ایون دو لوگ امپاور ہو چکے ہیں۔ ہمیں ایز اے مسلمان امت کلیکٹیولی اس بات کو کرنا ہے کہ اسلام اور مسلمان لوگوں کی زندگی میں ایک مثال بن جائے کہ بھائی اگر کوئی ہو تو مسلمان جیسا ہو۔ جیسا آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ الفاظ کم استعمال کرتے تھے لیکن اپنے معاملات اور اخلاق کی وجہ سے زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ کونوا مثلنا الفاظ صرف تھے کہ میرے جیسے ہو جاؤ، اور اللہ پاک نے زندگیوں کو تبدیل فرمایا، ممالک تبدیل ہو گئے، ملکوں نے اپنی زبانوں کو تبدیل کر دیا اور صحابہ کو اپنے ملکوں میں قبول کیا صرف ان کے اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے۔ اور اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر، جو تاریخ الصغیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اے عمر تمنا کریں کہ اس امت کو آپ علیہ السلام کے زمانے تک لے کے جایا جا سکے، کیسے کریں؟ اب 15 سے 20 یا 19 سال گزرے ہوں گے تقریباً، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بھی تم تمنا کرو، تم بتاؤ۔ تو لوگوں نے بہت سے مشورے دیے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش اور میری امید ہے کہ اس کمرے کے اندر ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں کو بھر دیا جائے۔ مانی وہ شخص نہیں تھے لیکن ان کی صفات تھیں، وہ صفات والے لوگ آ جائیں تو وی کین چینج دا نیریٹو آف دا ہول ورلڈ۔ تو ہمیں اپنی ذاتی عمل کو، اپنی زندگیوں کو اچھائی کی طرف لائیں گے تو اللہ پاک پھر اس کا اثر لوگوں کے دلوں میں کرے گا، یقیناً کرے گا۔ اچھا فرحان بھائی، جو ہمارے اپنی نئی نسل ہے نا، ظاہر سے پاکستان کے لوگ ہیں، اسلامک کنٹریز کے اندر نوجوان ہیں، ان کے لیے کوئی ایک کی پوائنٹ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ دین ہے، یہ حق ہے، لیکن وہ رغبت پیدا نہیں ہو پا رہی، انہیں قریب لانے کو کیا کریں؟ میں اس میں ایک درخواست نہ صرف نوجوان طبقے سے کروں گا اور ایک مؤدبانہ گزارش میں اپنے علماء حضرات سے کروں گا کہ آپ اپنے دروازوں کو اور اپنے دلوں کو کھولیں۔ کوئی شخص بھی پوری صفات لے کر اس دنیا کے اندر نہیں آتا۔ اگر میں اپنی زندگی میں تعلیم سے پہلے چلا جاؤں تو کوئی شخص شاید میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہ رہے۔ ہر ایک شخص کی ایسی زندگی، یہ تو وہ ستار العیوب ہے کہ جس کے کرم ہیں ہم سب کے اوپر۔ لیکن اگر ہمارے علماء خاص طور پر پاکستان کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر اپنے دلوں کو، اپنے دروازوں کو ان نوجوان نسل کے لیے کھولیں، کیونکہ ان کو محبت چاہیے، ان کو ایکسیپٹنس چاہیے، ان کو بات سننا ہے۔ اب لباس یا ظاہری چیزوں کے اعتبار سے اگر انسان ان کو جج کرنا شروع کر دے گا تو پھر آپ کبھی بھی کسی کو اپنے قریب نہیں کر سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے کیا فرمایا کہ جانور مسلمان ہوں گے یہ نہیں ہوں گے، لیکن بعض ایسے لوگ تھے کہ آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اپنے نوجوان طبقے سے پہلے اپنے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے معاملات کو ان نوجوان نسل کے ساتھ اچھا کریں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کی بات کو سنیں، ان کے ساتھ ججمنٹل نہ بنیں، ان کے ظاہری لباس یا ظاہری چیزوں کے اعتبار سے آپ کچھ نہ کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ ہم سے بھی آگے پہنچیں گے، ہم سے بھی زیادہ اچھے عمل کرنے والے بنیں گے۔ صرف اور صرف ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک لفظ انسان کو دنیا کے سلم سے نکال کے ہائٹس آف دا ورلڈ تک پہنچا سکتا ہے۔ اٹس دا چوائس آف یور ورڈز دیٹ میٹر دا موسٹ۔ اپنے الفاظ کے چناؤ کو اگر اچھا کریں، رادر دین تنقین کریں کہ تم خراب ہو اور یہ خراب ہے اور یہ نسل نہیں، تعریف کریں محبت سے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے ہماری نسل کو بہت صفت دی ہے اور خاص طور پہ یہاں کے نوجوان پورے عالم میں محنت کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ فرحان بھائی، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ صرف مجھے اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، زباں زد عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں، بہت مختصر جاؤں تو کس کے دین کی طرف آئیں؟
کوئی کہتا ہے یہ، کوئی کہتا ہے یہ، کوئی کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. تو آج اس ذرا کنفیوژن کو نا آپ، میں چاہ رہا ہوں اس طرح آپ سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں اور آپ وہ کر کے آج اس بات کو کلیئر کر دیں کہ دین کیا ہے اور کس کی طرف آنا ہے. بالکل. اصل میں اللہ کے رسول نے آپ نے اختتامی خطبے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں قرآن اور اپنی سنت کو دے دیا. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ امت کے اندر 72 فرقے ہوں گے اور لوگ اس طرح بٹ جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس کے اندر سے جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ مانے اتنے فرقے بن جائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا، تو اس میں جنت والے کون ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف وہ ہوں گے کہ جو 71 فرقوں کو جنت کی طرف کھینچنے والے بنے، کیا بات ہے، نہ یہ ہوں کہ ان کو دھکیلنے والے ہوں. آج کل ہم سب ایک دوسرے کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے بنے ہوئے ہیں. ہر شخص تیار ہے کسی کے اوپر فتویٰ شائع کرنے کے لیے، چھوٹی سی کسی کی ذات، اور کوئی پاک نہیں، ہر شخص سے غلطی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن میری انفرادی غلطی سے آپ ایک مجموعی چیز کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ترغیب اور بشارت دینے والے بنیں، رادر دین یہ کہ ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر جہنمیوں کا فتویٰ لگانے کے لیے لوگوں کو ایکسیپٹ کریں، ان کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائیں. تو فرمایا کہ 72 فرقوں میں سے جنت میں وہی جائے گا جو 71 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانے کی کوشش کرے، رادر دین یہ کہ ان کو دھکیلے جہنم کی طرف. بالکل امت کو لے کے چلے. بالکل، اور سب کو لے کر چلنا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں کلمے کے، اس کلمے کے رشتے سے. فرحان بھائی ابھی تھوڑا سا رخ کو بدلتے ہیں گفتگو کے. آپ اس وقت بنوریہ میں موجود ہیں. بنوریہ آپ کی مادر علمی ہے، اور آف کیمرہ آپ نے مجھے بتایا کہ 16 سال تقریباً ہوئے ہیں اور اس کے بعد آج دوبارہ آپ بنوریہ میں موجود ہیں. فرحان بھائی وہ جو بنوریہ کی یادیں ہیں، وہ یقیناً چیزیں، کوئی ہاسٹل دیکھا ہوگا اپنا کہ یہاں رہتے تھے، یہاں پڑھتے تھے، وہ ریکال ہوئی ہوں گی، آج دوبارہ آئے ہیں، کیسا لگا ہے، کیا تاثرات ہیں، کچھ بتائیے. اور اگر کوئی واقعہ کوئی یاد ہوگی، زمانہ طالب علمی میں شرارتیں سب کرتے ہیں، کچھ یاد ہو تو وہ بھی سنا دیں. ہم زیادہ تو نہیں، لیکن صرف مفتی صاحب کی بہت یاد ہے. جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو جس دن میں پہلے دن تعلیم کے لیے جب مدرسے کے لیے داخل ہوا تھا تو مفتی صاحب دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور مفتی صاحب نے اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے اپنے ساتھ لیا. اور میں ابھی بھی امریکہ میں کبھی بھی کہیں بیان یا کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی مفتی صاحب کی زبان سے نہیں سنا تھا. مفتی صاحب سب کو ہاں کہتے تھے، سب کا کام کرتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے، اور بہت سی غلطیاں مجھ سے بھی ہوئیں، لیکن اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی شفقت فرماتے تھے، اور ایسی شفقت ہوتی تھی کہ کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں، ایسی محبت فرماتے تھے. کبھی ہوتا نا، کبھی انسان اپنی ظاہری اعتبار سے، اپنے جیسچر سے اظہار کر دیتا ہے کہ یار یہ تم بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی صفت تھی کہ وہ سمندر تھے، اور مفتی صاحب ایسی محبت سے لیا کرتے تھے کہ ہر شخص ان پر فدا ہوتا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو صفات ایسی نصیب فرمائی تھی، اور ان کی برکتیں ہیں. اور میں ابھی بھی مدرسے کے سربراہان اور اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کے اندر کہیں پر بھی، اور یہ تحدیث میں نہ کسی فخر نہ کسی شو کی وجہ سے، امریکہ کے اندر جتنے بھی جامعہ بنوریہ کے فضلاء ہیں، اللہ پاک ان سے ایسا کام لے رہے ہیں کہ کسی اور مدرسے کے خارج تحصیل جو ہے نا ایسا کام نہیں کر رہے. اللہ پاک ہر شخص سے امیزنگ کام لے رہا ہے، نہ صرف ایک یا دو فرد کے لیے، ہزاروں لوگوں کی خیروں کا بھلائیوں کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا. اور یہ مفتی صاحب کی اور ہمارے اساتذہ کی اور بنوریہ کی اخلاص کی بدولت تھا کہ وہ لوگ بے لوث اللہ کے لیے اتنا کام کرتے تھے. تو صرف ایک چیز ہے، آف کورس پہلی چیز تو یہ کہ بہت عرصے بعد آنا ہوا، انشاءاللہ ایک مسلسل تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ کہ مفتی صاحب کی بہت یاد ہے، کہ مفتی صاحب کی کمی اور مفتی صاحب کا نام موجود ہونا، it's a big gap that cannot be filled. یقیناً، اور ہماری دعائیں مفتی صاحب کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. فرحان بھائی اب نعمان نعیم صاحب اور فرحان نعیم صاحب لے کر چل رہے ہیں، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ینگ بلڈ مطلب، اور جس طرح کی اصلاحات انہوں نے کی ہیں، اور ایک جو ویژن مفتی صاحب کا تھا اسی پیس کو وہ میچ کرنے کی کوشش ہے، اور ماشاءاللہ نظر آ رہی ہیں چیزیں جس طرح چل رہی ہیں. نعمان بھائی اور فرحان بھائی کی جو خدمات ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری آنا اور اس کو ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے پورا کیا، کیا کہیں؟ بالکل عمر بھائی، میں اس حدیث پہ دوبارہ جاؤں گا کہ جس حدیث سے میں نے شروع کیا تھا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہت مقرب ناموں میں سے الحارث والحمام ہیں. حارث وہ کہ جو زمین کو زرخیز کرے،
اور حمام وہ کہ اس کھیتی کی حفاظت کرے. تو اللہ پاک نے اس نسل میں وہ دونوں چیزوں کو نصیب فرمایا. قاری عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے، مفتی صاحب کی اس زرخیز زمین کے اندر اس پودا کو لگانے میں، اور ماشاءاللہ اب ان دونوں حضرات مولانا نعمان صاحب، مولانا فرحان صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں کی حضرات کی محنت سے اتنی ینگ ایج کے اندر اس مدرسے کو اس لیول تک پہنچانا، اس چیز پہ لے کر جانا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے اساتذہ جو ان کو بھی پڑھانے والے ہیں ان کی بھی محبت اور ان کی بھی شفقت اور ان کے بھی اپروول کے ساتھ کام کرنا. بہت سے مشکل ہو جاتا ہے کہ اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ یار تو ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، لیکن وہ بھی محبت سے، وہ بھی ایک الفت سے، وہ بھی ایک تعلق سے کام کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ محنت پہ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ اخلاص سے جو کام ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس کی ثمرات اور برکات دکھاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے ثمرات برکات دکھا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ عالم کے اندر اس وقت بھی بنوریا کے فضلاء جا کر بہت سی محنت کر رہے ہیں. تو ان حضرات نے اتنے مشکل وقت کے اندر اس ذمہ داری کو لیا اور پھر اخلاص سے اس کام کو کیا، اور نہ صرف اخلاص سے کیا بلکہ اپنی جان کو کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں. دن رات ان کا اٹھنا بچھونا یہی ہے. ابھی ہم تقریباً کچھ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں تو جب میری بات ہو رہی تھی مولانا کی تو یہی فکر تھی، صرف اور صرف اپنی ذاتی اعتبار سے ایک لفظ نہیں بولے، صرف اور صرف بنوریا اور بنوریا کے طلباء اور بنوریا کے اساتذہ کی فکر اور کس طرح یہ مدرسہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، یہی اصل اوڑھنا بچھونا ہے. یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ نعمان بھائی کو، فرحان بھائی کو ان کے مشن میں کامیاب فرمائے. آمین. اچھا، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے چلڈرن آف ایڈمس، 9 ممالک میں کام کر رہے ہیں اور بڑا کام ہے. میں بس آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی آنا ہوا ہے یہ کراچی والوں کے لیے کیا تحفہ لے کر؟ اللہ اکبر. جب ہم لوگوں نے یہ نان فار پروفٹ آرگنائزیشن چلڈرن آف آدم، بنی آدم شروع کی تو اس کا مین مقصود صرف امریکہ کے اندر نوجوان نسل کے اندر اسلام کی تعلیم اور شعور کا پیدا کرنا تھا. لیکن اس بات کا ہم نے خیال کیا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ براہ راست دین سے شاید اس طرح منسلک نہ ہو سکے، اور بہت سی دفعہ نوجوان نسل صرف کر لوگوں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو پانی پلائے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ان کے اندر، ایک اظہار شوق ہوتا ہے کہ یار میرے دین کی وجہ سے میں کچھ کر رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے اس کی وجہ سے ایک نان فار پروفٹ آرگنائزیشن اسی کے اندر ایپلیکیٹ کر جو روہنگین میانمار کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر جو کرائسس ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے، اس کا پہلا ہم نے پروگرام کو لانچ کیا جس کے اندر 15 ایمبولینسز، 8 اسکولز، ایک میٹرنیٹی کلینک، الحمدللہ اس کو ہم لوگوں نے لانچ کیا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے متواتر آگے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم افغانستان میں، انڈیا میں، یمن میں، سیریا میں، اس وقت ٹرکی کے اندر ہماری ٹیم اور اس وقت موجود ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک خاص ہماری ایک چاہت، ایک الفت یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا. اور آج کل یو ایس کے اندر ہم خاص ایمفیسس دیکھتے ہیں پوسٹ کووڈ کے اعتبار سے، اور کووڈ کے بعد اکثر لوگوں کا مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے بہت ایشوز ہیں. مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کے جینڈر ایشوز آ رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے فیملی کرائسز آ رہے ہیں، فیملی ابیوسز آ رہے ہیں، چائلڈ ابیوز، تمام چیزیں اس چیزوں کے اوپر جو ہے نا منسلک ہیں. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ابھی پورے پاکستان کے اندر اس وقت کوئی نیورو سائیکائٹرک سینٹر نہیں ہے، ذہنی امراض اور مینٹل ہیلتھ کا کوئی ہاسپٹل اس وقت موجود نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ صرف پرسکرپشن بیسڈ ہو، پر ایک ایجوکیشن ریسرچ بیس یونیورسٹی بنے اوور ٹائم، کہ جس کے اندر انشاءاللہ امریکن اینڈ یو کے بورڈ سرٹیفائڈ ریزیڈنٹ پروگرام وہاں پر شروع کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہم لوگ سائیکائٹرسٹ کو ڈیولپ کریں کہ جو اپنے علاقے کے لوگوں کی ضرورت پوری کریں. تو الحمدللہ وہ 9 یونٹ کا ایک ہاسپٹل ہے جو ہاریزنٹل اپنے آپ کو گرو کرے گا انشاءاللہ. گڈاب کے ایریے کے اندر ہماری پرسوں ہی اس کی الحمدللہ اناگریشن بھی اللہ کے کرم سے ہوئی. اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں چلڈرن، اڈلٹ، جیاٹرک، سائیکو تھراپی، ان ہاؤس، سیٹلائٹ، ان پیشنٹ، آؤٹ پیشنٹ 150 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ، کہ جو تمام کے تمام علاقے میں، خاص طور پہ کراچی، سندھ اور پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایز اے سروس کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، یہ تو بہت بڑا کارنامہ آپ انجام دینے لگے ہیں. اور بطور ایک پاکستانی میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ابھی یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کو کہ حکومت سندھ کا بھی آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک بڑا ساتھ ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ نہیں، بالکل اللہ کا کرم ہے، اور اللہ پاک نے ایسے تعلقات اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ایسے نصیب فرما دیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے کچھ تھوڑی سی ایسی محبت ڈال دی. اور ہمارا کوئی اور دنیاوی یا کوئی ایسا غرض کبھی بھی نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کے
رسول کی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ان کے دل میں کوئی ایسی نسبت ڈال دی کہ اللہ نے بہت سی ایسی مشکلوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا. ایون دو ہم لوگوں نے صرف 3 سال پہلے جو ہے پاکستان میں کام شروع کیا. ہم NGO 2020 کے اندر رجسٹر ہوئے, almost اب ہمارے 3 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے جتنے بھی جو پیتھس تھے ایز اے نان فار پروفٹ, اکنامک ڈویژن, تمام چیزوں کو اللہ نے سارے مراحل کو حل فرما دیا, اور ایسے راستے اللہ پاک کھولتے رہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے کچھ ایسے حضرات بھی مل گئے, بہت اسے کہتے ہیں نیشنل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ, لوکل گورنمنٹ لیول پہ, کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں تھوڑی سی محبت ڈالی, اس کام کی اہمیت ڈالی, اور الحمدللہ ان لوگوں نے ذرائع ہمارے لیے کھول دی اللہ کے کرم سے. الحمدللہ. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, اور اسی کی کو مد نظر رکھتے ہوئے, ورنہ دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بڑی ساری باتیں کی جائیں. فرحان بھائی, رمضان المبارک کی آمد ہے, اور چند دن میں وہ عظیم مہینہ کہ جس کے لیے تو آپ پورا سال انتظار کریں تو وہ بھی کم ہے, ہم پہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو, کیا میسج دیں گے, اس رمضان کو کیسے گزاریں, کیسے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں؟ سمر بھائی, میں ابھی آنے سے پہلے جمعے کا خطبہ تھا میرا, تو اس میں اکثر ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر جو اسلامک سینٹر آف لانگ آئلینڈ میں جہاں پہ میں ڈائریکٹر ہوں, تو الحمدللہ ہفتے میں 1 یا 2 لوگ مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ, جس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کہ میں ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر ان کو دین سکھاتے ہیں. تو اس وقت خطبے میں میری نظر گئی تو کچھ ایسے چہرے نظر آئے کہ جو بالکل نو مسلم تھے. تو میں نے ان سے ایک بات یہ شیئر کی, اور اس میں بہت سے اپنے تقریباً ہمارے پاس تقریباً 1000-1200 لوگ جمعے میں ہوتے ہیں مسجد میں. تو میں خطبے میں نے صرف ان سے یہ عرض کیا کہ فار مینی دس ول بی دیئر فرسٹ رمضان, فار سم اٹ ول بی دیئر لاسٹ رمضان, اینڈ فار سم دے ول ناٹ ایون ریچ رمضان. کہ اس میں 9 مسلمان لوگ تھے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اس مجلس میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کا پہلا رمضان مبارک ہوگا, اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو معلوم نہیں ہے لیکن ان کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا, اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اگر ہمیں اتنی صحت دے, عافیت دے اور ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں, تو رمضان کی قدر کی جائے, کیونکہ جس چیز کی قدر کی جاتی ہے تو پھر انسان اس کی حفاظت بھی کرتا ہے نا. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے پاس 1 2 3 4 گاڑیاں ہیں, جو اچھی گاڑی ہوتی ہے اس کو تم گیراج کے اندر پارک کرتے ہو, 2 3 تمہارے پاس گھڑیاں ہیں جو اچھی والی گھڑی ہے اس کو پیک کر کے اندر کر کے رکھتے ہو, ایون دو سب چیز سیکیور ہوتی ہے, لیکن جو چیز آپ کو سب سے اچھی محبوب قیمتی ہوتی ہے آپ اس کی پروٹیکشن یا سیفٹی ذرا زیادہ کرتے ہیں. اسی اعتبار سے مہینے تو سارے قیمتی ہیں, لیکن رمضان کی حفاظت, اس کی قدر اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب اس کی ویلیو ہمیں معلوم ہو. جس چیز کی ویلیو ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کی قدر انسان نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کو یہ کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا ریوزٹ کریں اپنے آپ کو, کہ میری زندگی میں, میری لائف میں رمضان کی کیا ویلیو ہے نا. ہر شخص کے زندگی میں کچھ وقت, ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے کہ بھئی یہ دن ہے. تو میں ابھی ہمارا ایک پروگرام تھا, ہمارے مسجد کے اندر تقریباً 500 اسٹوڈنٹس بچے پڑھتے ہیں, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایئر 2023 میں تمہارا سب سے امپورٹنٹ ڈیٹ کیا ہے. Tell me something on your calendar that's the most important in 2023. So ایک بچے نے کہا کہ میرے دوست کی ویڈنگ ہے, بعض نے کہا میں نے جورڈن ٹریول کرنا ہے, بعض نے کہا میں نے یہ کرنا ہے. Everyone gave their own. کہ بھئی 2023 میں تمہارا سب سے امپورٹنٹ ڈیٹ کیا ہے تمہارے لیے, کوئی ایک ایسا ایونٹ جو اسکیجولڈ ہے تمہارے لیے. اور unfortunately none of the answers was کہ waiting for Ramadan. Of course that's fine. کیونکہ آف کورس ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اس اعتبار سے. تو جب تک ہم اس کی وقت, اس کی قدر اپنے دل میں نہیں لائیں گے, اس کی اہمیت نہیں لائیں گے, تو اس وقت انسان رمضان کو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتا. تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ رمضان کی قدر, اس کی اہمیت کو سمجھیں, اس کو جانیں, اور جب اس کی قدر اور اہمیت کو جانیں گے تو اچھے اعتبار سے اپنے رمضان کا وقت گزار سکیں گے. یقیناً, اور اس پہ عمل کر لیں تو یہ رمضان سمجھ جائے گا انشاءاللہ, اور اچھی طرح گزر جائے گا. اور رمضان سدھر گیا تو پوری زندگی سدھر جائے گی. کیا بات ہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے رمضان کو اچھے طریقے سے گزارو تو اللہ پاک عید کی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. اپنی زندگی کو رمضان کی طرف کرو تو اللہ پاک موت عید کی طرح دے گا. کیا بات. پھر موت ایسی آئے گی جیسے عید کا سما ہوگا. آمین آمین انشاءاللہ. فرحان بھائی, بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور اتنی انمول باتیں آپ نے کی, اور اللہ نے آپ کو بڑا شفقت کے ساتھ آپ ساری گفتگو کرتے ہیں, اور دل کر رہا تھا کہ آپ کو سنے جائیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین کرام, امریکہ سے تشریف لانے والے مہمان جناب مفتی محمد فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیگمنٹ خاص مہمان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.